الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين صدق الله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ پہلا الف لام میم، سورہ دوسری البقرہ، اس کی آیت نمبر 47۔ پچھلے آڈیو میں نے بنی اسرائیل یہودیوں پر ہونے والی نعمتوں کا کچھ ذکر کیا تھا۔ یہ نعمتیں جو تھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں موجود جو یہودی تھے ان پر نہیں ہو رہی تھی۔ نعمتیں ہوئی کن پر؟ ان کے آباء و اجداد پر، ان سے پہلے جو گزر چکے تھے ان پر نعمتیں نازل ہوئی۔ لیکن کیا کہا جا رہا ہے؟ ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی۔ یہاں سے یہ پتہ چلا کہ ہمارے آباء و اجداد پر، ہمارے پرانے لوگوں پر، ہمارے بزرگوں پر، ہمارے جو اصل ہے، جو ہماری نسل کی اصل جو ہے شروع میں، ان پر ہونے والے انعامات میں ہم بھی شامل ہیں۔ یعنی باپ داداؤں پر، آباء و اجداد پر جو انعامات ہوتے ہیں، اولادیں بھی ان میں شامل ہوتی ہیں، اور اولادوں کو ان نعمتوں کا ذکر کرنے کا حکم خود قرآن پاک دے رہا ہے۔ اور ذکر سے مراد کیا؟ شکر کرنا، یعنی شکر ادا کرنا۔ تو یہ سمجھ میں آ گیا، یہاں پر یہ بات بالکل ظاہر ہو گئی کہ یہودیوں کے آباء و اجداد پر انعام ہوئے، نعمتیں ملی، تو ان یہودیوں کو ان نعمتوں کے یاد کرنے کا جو ان کے آباء و اجداد پر ہوئی، ان نعمتوں کے چرچا کرنے کا جو ان کے آباء و اجداد پر ہوئی، ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے جو ان کے آباء و اجداد پر ہوئی۔ تو یہ پتہ چل گیا کہ ہمارے پیارے آقا نبی رحمت حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری نہ صرف یہ کہ ہمارے آباء و اجداد بلکہ قیامت تک آنے والے مومنین، اور جب سے دنیا بنی ہے اس وقت تک، اس وقت سے لے کر کے جتنے مومنین گزرے ہیں ان سب کے لیے، سارے عالم کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری اللہ عز و جل کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو پھر جب بنی اسرائیل کو ان کے آباء و اجداد پر ہونے والی نعمتوں کا ذکر کرنا، شکر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو ہم جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، حضور کی تشریف آوری جو سارے عالم کے لیے رحمت ہے، اس نعمت کا ذکر اور چرچا کیوں نہ کریں؟ حضور کا میلاد کیوں نہ منائیں؟ حضور کی تشریف آوری کا ذکر کیوں نہ کریں؟ شکر ادا کیوں نہ کریں؟ خود قرآن پاک نے یہودیوں کو حکم دیا ہے کہ اپنے آباء و اجداد پر ہونے والی نعمتوں کا ذکر کرو، چرچا کرو، شکر ادا کرو۔ تو ہم جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، ہمیں تو یہ حکم اور زیادہ ہونا چاہیے کہ ہم بھی اپنے اوپر ہونے والی نعمتوں کا ذکر کریں، شکر ادا کریں۔ اور سب سے بڑی نعمت جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہے، وہ اس نعمت کا ذکر کرنا بالکل جائز، بالکل مستحب، اور کوئی گناہ کی بات نہیں، کوئی بدعت، کوئی شرک نہیں، بالکل جائز ہے۔ میلاد منانا، آپ کو دن میں تکلیف ہے، آپ تاریخ میں تکلیف کرتے ہیں، یہ تعریف نہیں، وہ تعریف ہے۔ پورا مہینہ ہے، ربیع الاول میں تشریف آوری میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس پر تو کسی کا اختلاف نہیں نا۔ پورے مہینے میں آپ کو جب منانا ہے منا لیجیے۔ ہم تو بھائی 12 تاریخ پر ہمارے جمہور کا اجماع ہے، ہم اسی پر چلتے ہیں اور الحمدللہ مناتے ہیں۔ آپ کو پورے مہینے میں جب منانا ہے تب منائیے، اگر نہیں منا بس نہیں منانے کے بہانے مت بنائیے، بدعت ہے، ایسا ہے، یہ سب مت بولیے۔ یہ سب بول کر کے امت کو گمراہ کرنے کی، امت میں
فتنہ پھیلانے کی کوششیں کرنا بند کر دیجیے. آپ نے بہت فتنہ پھیلایا, بہت توڑ دیا امت کو, مت کیجیے, اب باز آ جائیے. اور اپنے سنی بھائیوں سے یہی کہوں گا کہ ایسے فتنہ بازوں کی, فتنہ گروں کی باتوں میں آئیے مت. قرآن کو سنیے. قرآن آپ کو نعمتوں کے ذکر کرنے کا, نعمتوں کا چرچا کرنے کا, شکر ادا کرنے کا حکم دے رہا ہے. تو نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیے, سرکار کی آمد کا جشن مناتے رہیے. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ذکر ان کا سناتے جائیں گے انشاءاللہ. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک نقطہ ذہن میں آ گیا تھا تو اس طرف بات چلی گئی. آگے بڑھتے ہیں. عالم, انی فضلتکم علی العالمین, میں نے تمام عالم پر تمہیں فضیلت دی. عالم, عالم کے معنی تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں ما سوى اللہ, اللہ عز و جل کی ذات پاک, ذات کبریائی کے علاوہ جو کچھ ہے وہ عالم ہے. اور یہ ہوا حقیقی معنی. اور مجازی معنی بھی لیا جاتا ہے کہ ایک بڑے گروہ کو عالم کہہ دیتے ہیں. بڑا, بہت بڑی, اچھا خاصا گروہ جو ہو اس کو بھی, ایک گروپ جو بڑا گروپ ہو بہت بڑا, اس کو بھی عالم کہہ دیا جاتا ہے. اب جیسے کوئی اجتماع ہو رہا ہے, پورا میدان بھر گیا, جیسے دعوت اسلامی کے اجتماعات ہوتے ہیں الحمدللہ. ابھی دیونار میں انہوں نے کیا, گوندی میں, بہترین. اور کافی لوگ ایسے بڑے گروہ, جو یہ تو ایک مثال دے رہا ہوں میں, ایسے بڑے بڑے گروہ, اس میں کیا لوگ یہ کہتے ہیں ایک عالم جمع ہو گیا وہاں پر. ایک عالم جمع ہونے سے مراد پوری دنیا وہاں نہیں جمع ہو گئی تھی, ایک بڑا گروہ وہاں جمع ہو گیا. ایک اچھی خاصی تعداد انسانوں کی وہاں جمع ہو گئی. ایک عالم اس آدمی کی تقلید کرتا ہے, اس کے پیچھے چلتا ہے. اس شخص سے ایک عالم نے فیض اٹھایا, ایک عالم نے, ایک عالم کو فیض یافتہ کیا اس شخص نے. یہاں مراد یہ ہوتی کہ بہت سارے لوگوں نے, بہت بڑے گروہ نے انسانوں کے اس شخص سے فائدہ اٹھایا. بہت سارے لوگ اس شخص کی تقلید کرتے ہیں, اس کے پیچھے چلتے ہیں, اس کی باتیں سنتے ہیں. یہ ہوا عالم کا مجازی معنی. تو یہاں پر یہ جو عالم کے بارے میں اتنا کہا جا رہا ہے, یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر یہاں پر یہ کہا جائے انی فضلتکم علی العالمین, تو عالم میں تو مسلمان بھی ہیں, عالم میں تو مسلمان بھی ہے. قرآن پاک قیامت تک کے لیے ہے, تو کیا مسلمانوں سے بھی افضل ہو گئے یہودی؟ یہودی خود تمہارا قرآن کہہ رہا ہے کہ یہودی جو ہے, بنی اسرائیل جو ہے, وہ سارے عالم میں افضل ہیں. فضلتکم علی العالمین, تو پھر تو یہاں تو یہ پتہ چلا کہ مسلمانوں سے بھی افضل ہو گئے. اب کیا کریں گے؟ یہ اعتراض آتا ہے. تو یہ اعتراض اس طرح سے رفع ہو جائے گا کہ یہاں پر مراد جو ہے عالم کی, یہ مراد یہ ہے کہ میں نے تمہیں تمہارے وقت کے عالم میں سب سے فضیلت دی. تمام تفاسیر میں یہی کہا گیا ہے کہ عالم سے مراد ان کے وقت کا عالم, تو ان کے انبیاء آتے رہے, جو ان کی شریعت چلتی رہی, جو ان کی کتابیں نازل ہوتی رہی, جو ان کا دین چلتا رہا, اس وقت میں جب تک کہ یہ لوگ ایمان پر قائم رہے, جو صحیح معنوں میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی تعلیم تھی, جو صحیح معنوں میں موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم تھی, اس تعلیم پر جب تک یہ چلتے رہے, اس وقت تک یہ اس وقت کے سارے عالم سے افضل تھے. اس وقت کے سارے عالم سے افضل تھے. لیکن جیسے ہی انہوں نے سب کچھ چھوڑا, جیسے ہی انہوں نے سب چھوڑا, دین سے منحرف ہوئے, اپنے نبیوں کی تعلیمات کے خلاف عمل کرنے لگے, ان کی ساری فضیلت ختم. تو کیا پتہ چلا کہ عالم سے مراد اس وقت کا عالم. تم کو میں نے تمہارے وقت میں فضیلت دی. اور اس کے بعد یہ صاف ثابت ہو گیا, ظاہر ہو گیا کہ یہ مراد جو ہے
یہ کہنا جو ہے یہاں پر مسلمان اس میں شامل نہیں. کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں کے لیے باقاعدہ آیت موجود ہے. خود ان مسلمانوں کی تعریف کرتے ہوئے پاک پروردگار نے ان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، لوگوں میں سب سے بہترین امت کوئی ہے تو وہ تم ہو، یعنی مسلمان. تو یہاں پر یہ پتہ چل گیا کہ عالم سے مراد یہاں پر مسلمان نہیں ہے جو یہاں پر یہ عالم کہا گیا ہے. یہاں مراد بنی اسرائیل کہ اس وقت میں یہ سارے لوگوں سے افضل تھے اور بڑی فضیلتیں تھی بھائی ان کی. میں نے پیچھے کچھ ذکر کیا 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 نہیں ملا انہیں، اور کیا کتابیں جو نازل ہو رہی تھی عربی میں نہیں تھی بھائی اس وقت کی کتابیں. ان کو جو کتابیں دی جا رہی تھی ان کی زبان میں عبرانی میں مل رہی تھی، ہبریو جسے کہتے ہیں. یعنی ان پر اتنا انعام، سب کچھ ہو رہا ہے، پھر سب کچھ نعمتیں مل رہی ہیں، تو یہ اتنی فضیلت ان کو حاصل تھی. اب جیسے یہاں پر ایک مثال اور دی جاتی ہے اور ہمارے مفسرین نے ایک مثال اور پیش اس چیز کی دی کہ اس سے مراد مسلمان اس میں شامل نہیں. حضرت مریم کی جو بات آتی ہے، جناب مریم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. اس سے پہلے ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، اللہ نے تجھے تمام عالم کی عورتوں پر چن لیا ہے. تمام عالم کی عورتوں میں حضرت مریم سب سے افضل ہو گئی. یہاں پر یہی علماء نے کہا کہ یہاں پر مراد اس وقت کی عورتیں تھیں، حالانکہ عورتوں میں سب سے افضل یہاں پر آ کر دیکھیے حضرت عائشہ صدیقہ ہیں، حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ ہیں، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ آپ کی دختر نیک اختر جناب فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا، جنتی عورتوں کی سردار، ان کی فضیلت جو ہے حضرت مریم وہاں نہیں پہنچتی. تو یہاں پر جو حضرت مریم کی فضیلت بیان کی گئی ہے یہ اس وقت کے حساب سے اس وقت کی عورتوں میں سب سے افضل ترین آپ تھیں. تو یہاں پر یہ ثابت ہو گیا کہ عالم سے مراد جو ہے یہ اس وقت کے عالم کو لیا گیا ہے، نہ کہ تمام عالم کو بعد کے بھی جو آتے رہے. نہیں، اس میں بہت فضیلت حاصل رہی، سب کچھ رہا وہ اپنے وقت میں، اور جیسے انہوں نے دین سے منحرف ساری فضیلتیں ختم بھی ہو گئی. اب اس بات کو تفاسیر میں دیکھنے کے بعد بہت کچھ اور بھی باتیں رہی ہیں، کچھ باتیں باقی، انشاءاللہ اس کو اگلے آڈیو میں ذکر کرتا ہوں. آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں، سنتے رہیں، آگے بڑھاتے رہیں، لوگوں کو سناتے رہیں، اور میرے لیے دعا کرتے رہیں. پروردگار ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، آپ کے لیے اور میرے لیے پروردگار آسانی عطا فرمائے، اور ہم سب کو دین متین، دین محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر قائم و دائم رکھے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین.